اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اسپیشل ٹی وی اسٹوڈیو سے مقامی معلومات کے ساتھ میں ہوں محمد سلیمان خان۔ وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف نے بجٹ اور معیشت کے حوالے سے اہم اجلاس طلب کر لیا۔ اجلاس میں بجٹ تجاویز اور موجودہ معاشی صورتحال کا جائزہ لیا جائے گا۔ وزیر اعظم کا بجٹ کی تیاری کی مانیٹرنگ خود کرنے کا فیصلہ، بجٹ کے حوالے سے روزانہ کی بنیاد پر میٹنگز لینے کا بھی فیصلہ کیا ہے۔ خواجہ آصف کی سربراہی میں قائم کمیٹی بجٹ تجاویز وزیر اعظم کو پیش کرے گی۔ بجٹ تجاویز میں مہنگائی کے شکار عوام کے لیے خصوصی ریلیف پیکج شامل ہے۔ کابینہ اراکین نے نئے ترقیاتی اسکیموں پر کٹ لگا کر مہنگائی ریلیف پیکج بڑھانے کی سفارش کر دی، جبکہ سرکاری ملازمین کی تنخواہوں اور پینشنز میں بھی اضافے کی سفارش کی گئی ہے۔ حجاج بیت اللہ اہلا بکم۔ ملک کے 10 ہوائی اڈوں سے پاکستانی عازمین حج کی سعودی عرب روانگی کا سلسلہ جاری۔ پاکستان سے جدہ ایئرپورٹ پر براہ راست پروازوں کا سلسلہ 5 جون سے شروع ہوگا۔ راجہ شوکت کی رپورٹ میں تفصیلات دیکھتے ہیں۔ ملک کے 10 ہوائی اڈوں سے پاکستانی عازمین حج کی سعودی عرب روانگی کا سلسلہ جاری۔ ترجمان مذہبی امور کا کہنا ہے کہ مدینہ منورہ میں 31 مئی بروز بدھ تک 53 پروازوں کے ذریعے 31,241 پاکستانی عازمین حج سعودی عرب پہنچ گئے۔ 27,000 سے زائد پاکستانی عازمین حج مدینہ منورہ میں قیام پذیر ہیں، جبکہ 4,000 سے زائد عازمین حج جدید بسوں کے ذریعے مکہ مکرمہ پہنچ گئے۔ ڈی جی حج عبد الوہاب سومرو انتظامات کا جائزہ لینے کے لیے مکہ سے مدینہ منورہ پہنچ گئے، جبکہ معلمین نے احرام پہنے عازمین حج کا مکہ مکرمہ پہنچنے پر پرتپاک استقبال کیا۔ پاکستان سے جدہ ایئرپورٹ پر براہ راست پروازوں کا سلسلہ 5 جون سے شروع ہوگا۔ شعبہ گمشدگی اور بازیابی نے راستہ بھولنے والے 25 عازمین کو ان کی رہائش گاہوں تک پہنچایا، جبکہ عازمین کرام کے 166 بیگ تلاش کر کے مالکان کے حوالے کر دیے گئے۔ 6 کی تلاش جاری ہے۔ ترجمان مذہبی امور کا کہنا ہے کہ وزارت مذہبی امور کے تحت شعبہ شکایات، حرم گائیڈز، شعبہ خوراک، رہائش اور ٹرانسپورٹ مصروف عمل ہیں۔ پاکستان حج میڈیکل مشن کے تحت 137 ڈاکٹرز اور پیرامیڈیکل عملہ عازمین حج کی طبی ضروریات کے لیے تعینات کیا گیا ہے، جبکہ وزارت مذہبی امور کی خصوصی مانیٹرنگ ٹیموں نے سرکاری اور نجی حج اسکیم کی سہولیات کا جائزہ لینے کے لیے مختلف رہائش گاہوں کا دورہ بھی کیا۔ امریکی سفیر ڈونلڈ بلوم کی وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری سے ملاقات۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے جون میں ہیلتھ ڈائیلاگ کے انعقاد کا خیر مقدم کیا ہے۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری اور امریکی سفیر میں دو طرفہ تعلقات کو مزید مضبوط بنانے پر بھی بات چیت کی گئی۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری اور امریکی سفیر میں علاقائی تعاون اور متاثرین سیلاب کی بحالی میں مزید تعاون پر بھی اتفاق کیا گیا۔ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی لیڈی ولنگٹن ہسپتال پہنچ گئے۔ محسن نقوی نے لیڈی ولنگٹن ہسپتال کی تعمیر و بحالی کا کام 90 دن میں مکمل کرنے کی ہدایت کر دی۔ سعید رانا کی رپورٹ میں تفصیلات دیکھتے ہیں۔ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کی لیڈی ولنگٹن ہسپتال آمد۔ اس موقع پر صوبائی وزیر اطلاعات عامر میر، صوبائی وزیر اسپیشلائزڈ ہیلتھ کیئر ڈاکٹر جاوید اکرم، سیکٹری صحت، سیکٹری تعمیرات و مواصلات، کمشنر لاہور ڈویژن، ڈپٹی کمشنر لاہور، وائس چانسلر کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی ڈاکٹر محمود ایاز اور دیگر متعلقہ حکام بھی موجود تھے۔ وزیر اعلیٰ نے ہسپتال کے لان میں پودا لگا کر شجرکاری کا رسمی آغاز کیا۔ محسن نقوی نے لیڈی ولنگٹن ہسپتال کے مخصوص جھنڈے کی پرچم کشائی کی اور ہسپتال کے تہہ خانے اور دیگر شعبوں کا معائنہ کیا۔ وزیر اعلیٰ نے ہسپتال کے تہہ خانے میں جمع پانی نکالنے کی ہدایت کی، جس پر واسا کی ایمرجنسی ٹیم فوراً لیڈی ولنگٹن ہسپتال پہنچ گئی۔ وزیر اعلیٰ محسن نقوی کو لیڈی ولنگٹن ہسپتال کی ایم ایس اور پرنسپل کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی ڈاکٹر محمود
ایاز نے بریفنگ دی۔ محسن نقوی نے اسپتال کی تاریخی عمارت کی بطور ورثہ بحالی کا حکم دیا اور اسپتال میں مریضوں کے بیڈز کی تعداد 300 تک بڑھانے کی ہدایت کی۔ اس موقع پر اسپتال سے ملحق مڈ وائفری اسکول کی عمارت میں OPD قائم کرنے کی تجویز پر بھی اتفاق کیا گیا، جبکہ پیتھولوجسٹ، ریڈیالوجسٹ اور انتھیزیالوجسٹ کی خالی اسامیاں پر کرنے کی بھی منظوری دے دی گئی۔ وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف سے مشیر برائے امور کشمیر و گلگت بلتستان قمر زمان قاہرہ نے ملاقات کی۔ ملاقات میں وزارت سے متعلقہ اہم امور پر مشاورت کے علاوہ ملک کی مجموعی صورتحال پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ بہاولپور سے سابق MNA فاروق اعظم ملک نے PTI چھوڑنے کا اعلان کر دیا۔ انہوں نے 9 مئی کے واقعے کی بھرپور مذمت کی۔ فاروق اعظم ملک کا کہنا تھا کہ صحت کی خرابی کی وجہ سے PTI اور سیاست چھوڑنے کا اعلان کرتا ہوں۔ میں 9 مئی کے واقعے کی پرزور مذمت کرتا ہوں۔ میری 80 سال کی عمر ہے، میری صحت اور عمر اجازت نہیں دیتے کہ میں سیاست کروں۔ میں سیاست چھوڑتا ہوں۔ پاک آرمی کے ویٹرنز کا جناح ہاؤس لاہور کا دورہ۔ وفد نے جناح ہاؤس لاہور میں پیش آنے والے واقعے کی شدید الفاظ میں مذمت کی۔ مقررین کا کہنا تھا کہ یہ بہت ہی رنجیدہ کر دینے والا واقعہ ہے۔ بابائے قوم کے گھر کو جلانے والے اور پاکستان کی سرحدوں کے محافظوں کی بے حرمتی کرنے والے شرپسند کسی طور پر بھی قابل قبول نہیں۔ ان کی جتنی بھی مذمت کی جائے وہ کم ہے۔ بابائے قوم قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا گھر ہے، اور یہ بابائے قوم سے زیادہ اہم شخصیت تو ہم پاکستانیوں کے لیے کوئی ہو نہیں سکتی۔ اس طرح کی کارروائی یکدم نہیں ہو سکتی، اچانک نہیں ہو سکتی۔ یہ باقاعدہ ایک منصوبہ بندی کے تحت سب کچھ کیا گیا ہے۔ اتنے بڑے گھر کو، بلڈنگ کو اس طریقے سے جلانا کہ کوئی چیز یہاں پر بچے ہی مت۔ مسجد تک کو نہیں چھوڑا گیا کہ جن لوگوں نے یہ کام کیا ہے صرف وہ لوگ نہیں جو کہ یہاں پر آ کے اعلی کار بنے، تمام وہ لوگ جنہوں نے منصوبہ بنایا، جنہوں نے سہولت کاری کی، جنہوں نے راستہ دکھایا، ان تمام لوگوں کو قرار واقع سزا ملنی چاہیے۔ یہ خالی ایک گھر پر حملہ نہیں تھا، یہ پاکستان کی اساس پر حملہ تھا۔ اس کے جتنے بھی منصوبہ ساز ہیں، سہولت کار ہیں اور جو ان کے ساتھ مدد جن کی شامل تھی، ہماری سب سے درخواست ہے، اپیل ہے کہ ان کو دردناک سزا دی جائے جو قانون کے اندر موجود ہے۔ بانی قائد اعظم کے گھر کو جس طرح سے سبوتاژ کیا گیا، یہ ہمارے لیے ایک انتہائی دردناک واقعہ ہے اور یہ ناقابل معافی جرم ہے۔ اس میں جو بھی سازش میں جو بھی اس کا شکار ہوئے وہ سب لوگ، اور اس کے علاوہ جو اس کے پیچھے جن کا ہاتھ ہے، ان کو معاف کرنا کسی طور بھی جو ہے ہم اس کی اجازت نہیں دیتے۔ یہ واقعہ نہایت ہی دل خراش واقعہ ہے اور اس طرح کے واقعہ کو ہم کنڈیم کرتے ہیں، اور تمام اداروں سے اور تمام جو سٹیک ہولڈرز ہیں ان سے گزارش کی جاتی ہے کہ جو یہ فسادی ہیں ان کو قرار واقعی سزا ہونی چاہیے۔ یہ اتنا بڑا ثانیہ ہے اور اس قدر خوفناک حادثہ ہے کہ اگر اس کے ذمہ داروں کو معاف کر دیا گیا یا ان کے سہولت کاروں کو معاف کیا گیا تو اس ملک کے ساتھ بہت زیادتی ہے۔ ریڈیو پاکستان پشاور میں 9 اور 10 مئی کو ہونے والا واقعہ، اسٹیشن ڈائریکٹر ریڈیو پاکستان محمد اعجاز خان نے بتایا کہ وہ اس وقت ریڈیو پاکستان کی عمارت میں موجود تھے۔ شرپسندوں کی جانب سے حملے کے وقت ریڈیو کے عملے میں سے ایک ملازم تیسری منزل پر پھنس گیا، جس نے اپنی جان بچانے کے لیے تیسری منزل سے چھلانگ لگا دی۔ کور کمانڈر پشاور کی ہدایت پر زخمی کو CMH پشاور منتقل کیا گیا، جہاں وہ ابھی بھی زیر علاج ہے۔ 9 مئی کی شام کو ایک سیاسی جماعت کے کارکنوں نے سڑکوں پر احتجاج کے دوران ریڈیو پاکستان پشاور کی دیوار کو توڑ ڈالا۔ شرپسندوں نے چاغی پہاڑ کے ماڈل کو بھی جلا کر راکھ کر دیا۔ یہ ماڈل اسلامی دنیا کے پہلے ایٹمی ملک ہونے کی علامت تھا، جبکہ ریڈیو پاکستان پشاور کے استقبالیہ بلاک کو بھی آگ لگا دی گئی اور سیکیورٹی اہلکاروں کے ہتھیار بھی چھین لیے گئے۔ مئی کو شام 5:30 بجے یہ 7 والا دیوار پر جو جنگلے تھے اس کو توڑ ڈالے اور اندر آ گئے۔ ان انتشار پسندوں نے اس کو بھی نہیں بخشا اور اس کو آگ لگا دیا۔ 10 مئی کو یہ لوگ زیادہ تعداد کے ساتھ آ گئے تو ان لوگوں نے اس مین گیٹ کو یہ ابھی دوبارہ ہم نے لگا دیا ہے۔ یہ سارا کا سارا اس نے گرایا تھا پاک آرمی کے تعاون سے،
ہم نے اس کو دوبارہ جو ہے نا وہ جوڑ دیا ہے. یہ وہ نجی گاڑی ہے جو ہمارے ایک ساتھی کا ہے جو ادھر کمپیئرنگ کے لیے آتا ہے, تو اس کو بھی جو ہے نا اس نے آگ لگا دیا. اس کے اونر نے اس کو قرآن پاک بھی اٹھا لیا کہ جناب یہ اس کا خاطر کر کے یہ مت جلاؤ, یہ میرا خون پسینے کی کمائی ہے. یہ تقریباً 350 سیٹرز جو ہے نا ایک جدید طرز کا ایک آڈیٹوریم ہے اے سی نظام کا. تو یہ جو نکال سکتے تھے وہ نکال دیے اور باقیوں کو جو ہے نا وہ یا تو جلا دیے اور یا بس وہ چھوڑ کے چلے گئے ہیں. کنسول ہے, بڑا زبردست کنسول تھا, لیکن اس نے اس کو توڑ دیا ہے. سارے بجلی کا نظام جو چیز اس کے ہاتھ. تو اسی لائبریری میں بھی یہ لوگ گھس گئے اور اس میں جو ہم نے 100 سالہ سے زیادہ جو ہمارا آرکائیوز تھا جس میں ہم نے اچھا خاصا ڈیجیٹائز بھی کیا تھا, اس کمپیوٹر کو توڑ ڈالا اور ساتھ لے بھی گئے. اور اس میں ہمارا شفٹ کا جو عملہ راؤنڈ دی کلاک جو جاتا ہے تو اس میں اس کو ہم فش اینڈ ڈراپ کرتے ہیں, تو اس کو بھی پہلے جو ہے نا توڑ ڈالا. اس مسجد سے ہمارے لوگوں نے ان کے سامنے قرآن پاک اٹھا کے رکھ دیے کہ خدا کے لیے ہمیں بھی مت مارو اور اس ادارے کو بھی خراب مت کرو. یہ ہمارا ادارہ ہے, یہ آپ کا ادارہ ہے, یہ آپ ہی کے لیے ہے, آپ اس کو کیوں توڑ رہے ہیں. مین بلڈنگ ہے جس میں ایڈمن کے, اکاؤنٹس کے, نیوز کے اور پروگرام اور انجینئرنگ کے سٹاف اس میں اس کے دفاتر بھی تھے اور اس میں سے مشینیں بھی تھی جو ہمارے براڈ کاسٹنگ کے کام آتے تھے. آفیسرز, پروڈیوسر حضرات اور پروگرام مینیجرز وغیرہ بیٹھتے تھے. ہر کمرہ ایک ہی منظر پیش کرتا ہے, تباہی تباہی اور تباہی. راک کا ڈھیر بن گیا ہے اور ساتھ ساتھ ادھر اس کی وجہ سے چونکہ کاغذ زیادہ تھے, ریکارڈ زیادہ تھا, تو بلڈنگ کو بھی ادھر سے سخت نقصان پہنچا ہے. یہ جتنے بھی نیٹ ورکنگ کے کیبلز ہیں اس کو ناکارہ بنا دیا ہے. شہدائے پاک فوج کے لواحقین کا شہدائے ارض پاک کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار اور عوام کو پیغام. کیپٹن سلمان سرور شہید کے والد نے پیغام دیا اور کہا کہ شہدائے وطن کی عزت و تکریم کل بھی ہمارے دلوں میں تھی, آج بھی ہے اور آئندہ بھی رہے گی. جو قومیں اپنے شہدائے وطن کی قربانیوں کو فراموش کرتی ہیں وہ تاریخ کے اوراق میں گم ہو جاتی ہیں. کیپٹن آکاش آفتاب ربانی شہید کی والدہ نے اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ ہمیں بہت افسوس ہوتا ہے کہ اس دن کے لیے ہم نے گھر کے گلشن اور چمن اجاڑے تھے. کیا اس دن کے لیے میرے آکاش نے اور دیگر شہداء نے اپنی قیمتی جانیں قربان کی. شہدائے وطن کی عزت و تکریم کل بھی ہمارے دلوں میں تھی, آج بھی ہے اور آئندہ بھی رہے گی. جو قومیں اپنے شہدائے وطن کی قربانیوں کو فراموش کرتی ہیں وہ تاریخ کے اوراق میں گم ہو جاتی ہیں. ہمیں بہت افسوس ہوتا ہے کہ اس کے لیے ہم نے اپنے گھر کے گلشن اور چمن اجاڑے ہیں. کیا اس کے لیے میرے آکاش نے اور دیگر شہداء نے اپنی قیمتی جانیں قربان کی ہے. لاہور الیکٹرک سپلائی کمپنی لیسکو میں بجلی کے ترسیلی نظام میں بہتری کے لیے چیف ایگزیکٹو لیسکو انجینئر شاہد حیدر کی سربراہی میں اصلاحات کا سلسلہ جاری ہے. سسٹم کو درپیش اوور لوڈنگ, بریک ڈاؤن اور لو وولٹیج کی شکایت کے خاتمے کے لیے 18 نئے فیڈر سسٹم میں شامل کر دیے گئے. چیف ایگزیکٹو لیسکو انجینئر شاہد حیدر کا کہنا ہے کہ سسٹم کو مضبوط اور مستحکم رکھنے کے لیے ترجیحی بنیادوں پر نئے گریڈ اسٹیشنز کی تعمیر, اپ گریڈیشن اور زیادہ استعداد کار رکھنے والے پاور ٹرانسفارمرز کو سسٹم میں شامل کرنے کے علاوہ نئے فیڈرز کا آغاز بھی کیا جا رہا ہے تاکہ سسٹم کو درپیش رکاوٹوں کا مکمل طور پر خاتمہ کیا جا سکے. دہشت گردوں کی شمالی وزیرستان کے علاقے اسپین وام میں پولیو ٹیم پر فائرنگ. آئی ایس پی آر کا کہنا ہے کہ دہشت گردوں نے جاری پولیو مہم کو متاثر کرنے کی کوشش کی. پولیو ٹیم کی حفاظت کے لیے متعین سیکیورٹی فورسز کی مؤثر جوابی کارروائی. سیکیورٹی فورسز نے پولیو مہم کے تمام ارکان کو باحفاظت نکال لیا. فائرنگ کے تبادلے میں مردان کے سپاہی ثاقب الرحمان بہادری سے لڑتے ہوئے شہید ہو گئے. آئی ایس پی آر کا کہنا ہے کہ علاقے میں ممکنہ دہشت گردوں کے خاتمے کے لیے سرچ آپریشن جاری ہے. سیکیورٹی فورسز دہشت گردی کی لعنت کے خاتمے کے لیے پرعزم ہے. بہادر سپاہیوں کی یہ قربانیاں ہمارے عزم کو مزید مضبوط کرتی ہیں.
اور خانپور میں وابڈا کی جانب سے ماڈل ٹاؤن اے میں لگا ٹرانسفارمر اتار لیا گیا۔ بجلی کی بندش کی وجہ سے اہل علاقہ نے سڑک بلاک کر دی۔ اہل علاقہ کا کہنا ہے کہ وابڈا والوں نے ٹرانسفارمر 4 دن بعد لگانے کی حامی بھری ہے۔ اس دوران ہم بغیر بجلی اور پانی کے کیسے 4 دن گزاریں گے؟ علاقہ مکینوں نے حکومت سے فوری طور پر ٹرانسفارمر کی تنصیب اور بجلی بحالی کا مطالبہ کیا ہے۔ جہانگیر ترین نے اپنی نئی جماعت کے قیام کے حوالے سے مشاورتی عمل تیز کر دیا۔ اس حوالے سے تحریک انصاف چھوڑنے والے اہم ترین رہنماؤں سے ملاقاتوں کا سلسلہ جاری ہے۔ جہانگیر ترین سے تحریک انصاف کی سابق رہنما ڈاکٹر فردوس عاشق آوان نے ملاقات کی، جس میں مستقبل کے سیاسی لاہ عمل پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ملاقات میں ترین گروپ کے رہنما اون چودھری بھی موجود تھے۔ برطانوی فوج کے چیف آف جنرل اسٹاف جنرل سر پیٹرک نکولس کی GHQ میں آرمی چیف جنرل عاصم منیر سے ملاقات اور یادگار شہداء پر حاضری بھی دی۔ راجہ شوکت کی رپورٹ میں تفصیلات دیکھتے ہیں۔ برطانوی فوج کے چیف آف جنرل اسٹاف جنرل سر پیٹرک نکولس کی GHQ آمد۔ پاک فوج کے دستے نے گارڈ آف آنر پیش کیا۔ برطانوی چیف نے GHQ میں آرمی چیف جنرل عاصم منیر سے بھی ملاقات کی۔ ملاقات میں علاقائی سلامتی سے متعلق امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ برطانوی جنرل نے دہشت گردی کی جنگ میں پاک فوج کی قربانیوں اور کامیابیوں کو تسلیم کیا اور کہا کہ پاک فوج نے خطے میں امن و استحکام کے لیے کامیاب کوششیں کی ہیں۔ اس موقع پر چیف آف جنرل اسٹاف برطانیہ نے جوائنٹ اسٹاف ہیڈ کوارٹر میں چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی جنرل ساحر شمشاد مرزا سے بھی ملاقات کی۔ برطانوی چیف نے یادگار شہداء پر حاضری بھی دی۔ ٹرینوں میں مسافروں کو نشہ آور چیزیں دے کر لوٹنے والا ملزم گرفتار کر لیا گیا۔ ملزم عقیل بلال کو تھانہ ریلویز پولیس بہاولپور کے مقدمے میں گرفتار کیا گیا۔ ملزم نے 19 اپریل کو ٹرین علامہ اقبال میں 2 مسافروں کو نشہ آور چیز دے کر ان کے موبائل فون اور نقدی لے کر فرار ہو گیا تھا۔ ملزم عقیل بلال کو جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے گرفتار کیا گیا۔ ملزم کا جسمانی ریمانڈ حاصل کر کے اس سے 2 عدد موبائل فون بھی برآمد کر لیے گئے۔ SP ریلویز ملتان شاہد نواز کا کہنا ہے کہ ریلوے پولیس ریلوے مسافروں کی جان و مال کی حفاظت کرتی رہے گی۔ جرائم پیشہ افراد کے خلاف ریلوے پولیس کی کارروائیاں جاری رہیں گی۔ اور سڑک کے درمیان تجاوزات انتظامیہ اور تاجران کے لیے درد سر بن گئے۔ آمد و رفت متاثر۔ اسسٹنٹ کمشنر سلّاوالی کی تجاوزات کے خلاف بھرپور کارروائیوں کے باوجود تجاوزات ختم نہ ہو سکیں۔ اس سلسلے میں سیاسی دباؤ بھی رکاوٹ بن گیا۔ سرگودا کی تحصیل سلّاوالی میں اسسٹنٹ کمشنر سلّاوالی کا تجاوزات کے خلاف بھرپور ایکشن، تاجران کی حدود متعین کر دی۔ اسسٹنٹ کمشنر کی جانب سے حدود سے تجاوز کرنے پر بھاری جرمانے عائد کرنے کا بھی سلسلہ جاری ہے۔ تجاوزات کے خلاف کارروائیوں کو انجمن تاجران نے سراہا ہے اور مکمل تعاون کی یقین دہانی بھی کروائی ہے۔ تاہم سڑک کے درمیان ریڑھی بانوں اور مستقل قبضہ مافیا کے خلاف کارروائی کا نہ ہونا بھی سوالیہ نشان ہے۔ ریلوے روڈ سلّاوالی کا مین روڈ ہے، جس پر پولیس اسٹیشن، گورنمنٹ ہائی اسکول، ایجوکیشن آفس، سول اسپتال، مین فلٹریشن پلانٹ، پوسٹ آفس، فائر بریگیڈ سمیت متعدد دفاتر بھی موجود ہیں۔ تاہم 1122 کی ایمرجنسی سروس بھی اسی روڈ کو استعمال کرتی ہے۔ سڑک کے درمیان تجاوزات کی وجہ سے آمد و رفت مشکلات کا شکار رہتی ہے۔ اسسٹنٹ کمشنر کی تجاوزات کے خلاف کارروائی قابل تعریف ہے، تاہم سڑک کے درمیان قبضہ مافیا کے خلاف بے بسی پر انجمن تاجران میں بے چینی پائی جاتی ہے۔ انجمن تاجران نے ریلوے روڈ کو جلد از جلد تجاوزات سے پاک کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ اسپیشل ٹی وی سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید معلومات کے لیے دیکھتے رہیے اسپیشل ٹی وی۔